بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے؟ بعض لوگ یزید کو متقی اور نیک صالح بلکہ صحابی تک قرار دیتے ہیں، اور یزید کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ بھی لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں یزید کے بارے میں کئی حدیثوں میں پیشین گوئیاں ہیں، جبکہ بعض لوگ یزید کو کافر کہتے ہیں اور لعنت بھی کرتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں اس بارے میں آگاہی دیجیے۔ اس بات کو یاد رکھیں، جب یزید کو ولی عہد بنایا جا رہا تھا، اس وقت یزید کی ظاہری حالت ایسی نہیں تھی جو بعد میں سامنے آئی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلافت کا اہل سمجھا تھا، تو اس لیے خلافت ان کے سپرد کر دی۔ لیکن اس کے باوجود جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یزید کو نہ کافر قرار دیا جائے اور نہ اس پر لعنت کی جائے۔ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کا حکم اور اسی طرح لعنت جس قدر بری چیز ہے، اسی قدر اس کے کرنے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا اور اس پر لعنت کرنا شرعاً حرام ہے، جب تک کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی وفات کفر پر ہوئی ہے۔ تو یزید اگرچہ ان سے غلطیاں ہوئی، خطا پر تھا، فاسق تھا، لیکن اس کے باوجود تھا تو مسلمان، اس لیے اس پر لعنت کرنا یا کافر قرار دینا یہ بہت بڑی جرات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کوئی ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادات کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، تو تم اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو۔ تو اس لیے جو ہے یزید پر بہتر یہ ہے توقف اور خاموشی اختیار کی جائے۔ توقف اور خاموشی اختیار کرنے سے ہم سے کل کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید قابل ملامت تھا، تم نے ملامت کیوں نہیں کی۔ ہاں، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس کی اس حد تک ملامت کر دی کہ جس کا وہ حقدار نہیں تھا، تو پھر ہم سے پوچھا جا سکتا ہے، اور پھر سوائے حسرتوں اور ناکامیوں کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔